آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہوں آپ کو قرآن پڑھانے سے پہلے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دیکھو سیکھنے والا بہتر ہے، آپ قرآن مجید سیکھیں، پہلے سیکھنے والے کو اہمیت دی پھر سکھانے والے کو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ ہم دنیا کی تو ہر چیز دیکھتے پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغام کو نہیں دیکھتے۔ کسی کا لیٹر ہے ہمارے پاس، ہم اس کو نہ پڑھیں، اس کا جواب نہ دے، عمل نہ کرے تو افسر ہمیں رکھے گا نوکری میں؟ نکال دے گا، کہے گا جا دفع ہو جا، جو میں نے لیٹر دیا نہیں۔ آج ہم قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا کی روزی کی خاطر تو تڑپ رہے ہیں، ڈرتے ہیں افسروں سے، اللہ سے ڈریں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ قرآن کی جو شان روزی تو اللہ نے دی ہے، اگر اللہ روکے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ قرآن کے پیغام میں کیا ہے، ہمیں کیا کہتا ہے اللہ، ہم اس پہ عمل کریں۔ یہ آخری کتاب ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید پڑھاتی ہوں۔ السلام علیکم پیارے شاگردوں، اللہ آپ کو کامیاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ کہو، ان اگر تم ہو تحبون محبت کرتے اللہ سے، فاتو اتبعو پیروی کرو، نی میری، یحبب محبت کرے گا قوم تم سے اللہ، اور یغفر بخشے گا لا واسطے قوم تمہارے، ذنوبہ گناہ قوم تمہارے، واللہ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس آیت میں اللہ سے محبت جو کرتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ قُلْ کہو، اطیعوا حکم مانو اللہ کا، اور رسول کا، پھر ان اگر تولو پھر جائیں، تو ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کافرین کافروں کو۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑے گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ انا بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم کو، نوح کو، اور آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو، اللہ اوپر عالمین جہانوں کے۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ ذریۃً اولاد، بعض کچھ ہا اس کی من سے، بعض کچھ وا، اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ جب، قالت کہا، امرات عورت بیوی نے، عمران کی، رب میرے رب، انی میں نے، نظر مانی، لا واسطے کا تیرے، ماں جو، فی میں، بطن شکم میں، میرے بطن شکم یعنی پیٹ میں ہے، محررن آزاد، فاتو تقبل قبول کر، من سے یہ مجھ سے، انا بے شک کا تو، انتا تو ہی، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا،
یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر لما جب وضعت جنا اس نے اسے قالت کہا رب میرے رب انا بے شک ہی میں نے وضع تو جنا اسے انسا مؤنث و اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بے اس کو ماں جو وضعت اس نے جنا و اور لیسا نہیں ذکر مذکر کا مثل انسا مؤنث کے و اور انی میں نے سمے تو نام رکھا اس کا مریم و اور انی بے شک میں او ایزو پناہ میں دیتی ہوں اسے بے ساتھ کا تیرے و اور ذریتا اولاد اس کی من سے شیطان رجیم مردود سے۔ پھر جب اس نے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، میں اسے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اب دیکھو دعا کی قبولیت، اس نے اللہ سے مانگا، اللہ نے قبول کیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ، قرآن کہتا ہے اللہ سے مانگو، اللہ نے کیسے بھی مریم کی دعا سنی، اس کی والدہ کی۔ قبلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو تقبل قبول کیا اسے رب نے اس کے بے ساتھ قبولیت کی حسنت اچھا وا اور امباتا پروان چڑھایا اسے نبتن پرویش حسنن اچھی وا اور کفالہ کفیل بنایا اس کا زکریا کو کلما جب بھی داخل ہوا اللہ پر اس کے زکریا میرا میں وجدہ پایا اندہ پاس اس کے رزق کالا کہا یا اے مریم انا کہاں سے لا واسطے تیرے ہاضا یہ قالت بولی ہوا من اندی پاس اللہ کے انا بے شک اللہ یرزو کو رزق دیتا ہے من یشاء جسے یشاء چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق آسان قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ وہ بولی اللہ کے پاس، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب قرآن میں زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا اولاد کے لیے مانگی جاتی ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، جس کی اولاد نہ ہو وہ یہ دعا پڑھے، ہر نماز کے بعد 500 تسبیح پڑھے، نفل حاجت پڑھے، رو کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کرے گا۔ جو میرے قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، جو بھی اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد دے گا۔ میں دعا کر رہی ہوں اسی دعا سے۔ دیکھو اس نے دعا مانگی، اللہ نے کیسے قبول کر دی۔ جیسے زکریا علیہ السلام کی قبول ہوئی ایسے اس مسلمان کی بھی قبول ہوگی جو اپنی اولاد کے لیے دعا پڑھے گا۔ ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہاں دعا کی زکریا علیہ السلام نے رب سے اپنے کالا کا رب میرے رب ہب عطا کا لی مجھے من سے دونوں طرف کا اپنی ذریتاً اولاد طیباً پاکیزہ انا بے شک کا
تو سمیع سننے والا دعا ہے دعا کا۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دیکھو نبی نے دعا مانگی، اللہ نے اسے خوشخبری دے دی بچے کی۔ اب یہ خوشخبری آ رہی ہے قرآن مجید میں، جو بھی یہ پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے خوشخبری دے گا جیسے یحییٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی۔ بسم اللہ، یحییٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی زکریا علیہ السلام کو۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فاتو نادت آواز دی اسے ملائکہ تو فرشتوں نے، اور ہوا وہ قائمون کھڑا، یصلی نماز پڑھتا، فی میں محراب میں، انا بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو خوشخبری دیتا ہے، کا تجھے بے یحییٰ کی، مصدقاً تصدیق کرتا، بے ساتھ کلماتن کلمے کے، من سے اللہ کے، وا اور سیدن سردار، وا اور رسولاً بچنے والا، وا اور نبیًا نبی، من سے صالحین نیکوکار۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے اور اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، ان کا شمار راست بازو میں ہوگا۔ قالا رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ قالا کہا، رب میرے رب، انا کہاں سے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وا اور قد تحقیق بالغ پہنچا، نی مجھے، کبر بڑھاپا، وا اور امراتی بیوی، یہ میری، آکرون بانج، کالا کہا، مثلا ذالکہ اس کی، اللہ یفعلو کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جب کہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانج ہے۔ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ قالا کہا، رب میرے رب، اجعل کر دے، لی میرے لیے، آیتن نشانی، قالا کہا نشانی، قالا کہا آیت و نشانی کا تیری، آن کے، لا نہیں، تو کلمہ تو کلام کرے گا، ناسا لوگوں سے، ثلاثہ تین، ایامن دن، اللہ مگر رمزہ اشارہ سے، اور اس کو یاد کر رب کو اپنے کثیرن بہت، وسبح اور تسبیح کر، بے ساتھ عشیے پچھلے پہر، وا اور ابکار صبح۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اور اس جب قالت کہا ملائکہ تو فرشتوں نے، یا اے مریم انا بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، کا تجھے، اور طاہرہ پاک کیا کہ تجھے، واصطفیٰ کے اور چن لیا، کا تجھے، علی اوپر، نساء عورتوں کے، عالمین جہانوں کی۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا، اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کی اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یا اے مریم اقنتی،
ادب سے کھڑی ہو، لے واتے رب کے اپنے وسجدی اور سجدہ کرو، برکائی رکوع کرو، مع ساتھ راکین جھکنے والوں کے۔ اے مریم تم اپنے رب کی عبادت گاہ میں لگی رہو اور سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ ذالک یہ من سے انباء خبریں غیب کی نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہی اس کی الا طرف کا تیرے، وا اور ما نہیں، کنتا تھا تم تھے، لدا پاس، ہم ان کے، اذ جب، یلقونا ڈالتے وہ، اقلام قلم، ہم اپنے، ایو کون سا، ہم ان کا، یکفل کفالت کرے گا مریم کی، وا اور ما نہیں، کنتا آپ تھے، لدیہ پاس ان کے، جب وہ یختصمون جھگڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سب کہتے تھے ہم مریم علیہ السلام کی پرورش کرتے ہیں، تو سب نے قرہ ڈالا تو زکریا علیہ السلام کا نکلا، وہ کہتا میں پرورش کروں، پھر زکریا علیہ السلام نے اس کی پرورش کی بھی مریم کی۔ اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین۔ اذ جب، قالت کہا، ملائکہ تو فرشتوں نے، یا اے مریم، انا بے شک اللہ یبشر کا بشارت دیتا ہے، کا تجھے بے ساتھ کلمات کلمہ، من سے ہو اس اسم نام، ہو اس کا، مسیح عیسیٰ بن بیٹا مریم کا، وجیہن وجاہت والا، فی میں دنیا میں، وا اور آخرت میں، وا اور من سے مقربین قرب والوں میں۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا، اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا۔